اور ایک بات ذہن میں اور رکھیے کہ اسلام میں جتنا امپورٹنٹ نماز کی پابندی تقریباً اسی کے برابر یہ بھی کہ نماز پڑھی جائے تو وہ نماز پڑھی جائے جو خدا کو چاہیے، اپنی مرضی سے نماز نہ پڑھیں۔ وہ مشہور روایت ابو بصیر اسدی کوفی، یہ بہت ہی عظیم صحابی، یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں ایک حدیث سن لیجئے چھٹے امام کی، فرماتے ہیں میرے آقا اور مولا لولا امثال ہؤلاء لن درست آثار النبوہ، اگر ابو بصیر جیسے صحابی میری مدد نہ کرتے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام کہہ رہے ہیں، اگر ابو بصیر جیسے صحابی میری مدد نہ کرتے تو نبوت کے ساری محنتیں ختم ہو جاتی، ہماری ساری کوششیں مٹ کے رہ جاتی۔ ابو بصیر جیسے صحابیوں نے ہمارا ساتھ دیا تو دین تم تک پہنچا۔ یہ ابو بصیر، چھٹے امام نے ان کو اپنا نائب بنا کے کوفے میں بھیجا، تم جاؤ کوفے کے لوگوں سے کہا ان کی تقلید کرو۔ ابو بصیر اتنے ایجڈ ہو گئے تھے کہ سر کے، داڑھی کے، بلکہ بھووں کے بال بھی سفید ہو چکے تھے، کمر جھک چکی تھی۔ جب ان کے پاس اطلاع آئی کہ مدینے میں چھٹے امام کو شہید کر دیا گیا، ایک عام مومن کی شہادت کی اطلاع ملے تو اس کے گھر والوں کو پرسہ دینا فریضہ، یہاں تو معصوم امام شہید ہوئے۔ ابو بصیر فوراً اونٹ پر سوار ہوئے اور مدینے پہنچتے ہیں۔ شہزادی ام حمیدہ، ہمارے چھٹے امام کی بیوہ، ساتویں امام کی والدہ، شہزادی ام حمیدہ کو پرسہ دینے کے لیے آئے۔ اب ام حمیدہ اپنے کمرے میں ہے، ابو بصیر باہر کے کمرے میں ہے، بیچ میں پردہ لٹک رہا۔ پہلے تو ابو بصیر نے پرسہ دیا شہزادی کو ہمارے چھٹے امام کی شہادت کا، اور اس کے بعد جیسا ایک طریقہ پوچھا شہزادی یہ تو بتائیے آخری وقت میں ہمارے مولا کی حالت کیا تھی؟ تو ام حمیدہ جو رو رہی تھی، روتے روتے ایک مرتبہ کہا ابو بصیر تم نے ایک بڑا عجیب سوال کیا، آخری وقت میں نے اپنے آقا اور مولا سے ایک عجیب و غریب بات کو سنا۔ اے ابو بصیر سنو، میں مکان کے صحن میں بیٹھی تھی، ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ دروازہ کھول کے میرے آقا اور مولا آ رہے ہیں، منصور کا دیا ہوا زہر سارے جسم میں پہنچ چکا، چنانچہ امام لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں گھبرا کے آگے بڑھی، مولا کو سہارا دے کے بستر تک پہنچایا، اتنی دیر میں امام بے ہوش ہو چکے تھے۔ میں پریشانی کی عالم میں کھڑی تھی کہ میں کیا کروں، ڈاکٹر کو بلاؤں یا کسی کو اطلاع کروں۔ امام نے آنکھیں کھولی، اے ام حمیدہ کیا گھر میں کوئی اور نہیں ہے، خالی تم ہو؟ میں نے کہا نہیں مولا، سب گھر والے ہیں۔ کہا جاؤ سب کو میرا ایک میسج دو، میرا ایک پیغام دو کہ سب میرے بستر کے قریب آ جائیں۔ ام حمیدہ کہتی ہیں کہ اے ابو بصیر، میں روتی ہوئی چلی، ایک ایک کمرے میں گئی، ایک ایک مقام تک پہنچی، سارے گھر والوں کو جمع کر کے لائی۔ اب امام اپنے بستر پر ہیں، دوبارہ بے ہوش ہو چکے ہیں، اور سارے گھر والے امام کے چاروں طرف سرکل بنائے کھڑے ہیں۔ جب سب لوگ آ گئے خود بخود امام نے آنکھیں کھولی، اتنی دیر میں امام کا سارا جسم زہر کی وجہ سے نیلا پڑ چکا تھا، اور امام آنکھیں کھولتے ہیں، ہم سب کو دیکھتے ہیں، ون بائی ون، ایک ایک کر کے امام نے سب کو دیکھا، آخر میں مجھے دیکھا، ایک جملہ کہا اور بس امام شہید ہو گئے، امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ امام کا آخری جملہ، اور کس امام کا؟ جن کی وجہ سے آج تک ہم جعفری کہلاتے ہیں، ہماری فقہ جعفریہ کہلاتی، وہ امام آخری جملہ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک مرنے والا اپنے آخری وقت میں کس چیز کی وصیت کرتا جو اس کے نزدیک موسٹ امپورٹنٹ مسئلہ، سب سے زیادہ اہم مسئلہ، جسے اپنی اولاد کا خیال زیادہ، وہ آخری وقت میں اولاد کی نصیحت کرے گا، جسے اپنے مال کا خیال زیادہ، وہ آخری وقت میں مال کی نصیحت کرے گا، جسے اپنے بزنس کا خیال زیادہ، وہ آخری وقت میں بزنس کی وصیت کرے گا۔ آخری جملہ انسان کا کتنا امپورٹنٹ ہوتا، ذرا آ کے دیکھیے ہمارے چھٹے امام نے آخری جملہ کیا کہا، کیا توحید کی بات کہی، کیا رسالت کی بات کہی، کیا امامت کی بات کہی، کیا شفاعت کی بات کہی، کیا معصوم نے میدان قیامت میں اپنے شیعوں کو بخشوانے کی بات کہی، کیا کلمہ پڑھوایا؟ نہیں، ایک جملہ امام نے کہا، اے ام حمیدہ، اے میرے گھر والوں، سب کو اسی لیے امام نے جمع کیا کہ اتنے سارے وٹنس ہو جائیں، جاؤ اور جا کر میرے شیعوں تک میرا ایک میسج پہنچا دینا، لا تنالو شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ،
میدان قیامت ہو یا قبر ہو یا ملک الموت کا آنا ہو یا پل صراط ہو یا جہنم ہو، ہر جگہ معصوم امام اپنے ماننے والوں کی شفاعت کریں گے، بخشش کروائیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ لیکن اے ام حمیدہ، اے میرے گھر والوں، میرے شیعوں تک ایک پیغام پہنچا دینا، ہم ہر ایک کی شفاعت کریں گے۔ لا تنالو شفاعتنا، ہماری شفاعت نہیں مل سکتی ہے مستخفاً بالصلاۃ، جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، جو نماز کو معمولی سمجھتا ہے، جو نماز کو امپورٹنس نہیں دیتا ہے۔ ہائے میرا چھٹا امام، وقت آخر بھی نصیحت کی تو نماز کے بارے میں نصیحت کی، گویا امام بتا رہے ہیں کہ مجھے یہ تو یقین ہے کہ میرے ماننے والے توحید کے مسئلے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس لیے توحید کی نصیحت نہیں کر رہے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ میرا ماننے والا رسالت کو مانتا رہے گا، امامت کو مانتا رہے گا، محبت اہل بیت کو مانتا رہے گا، اس لیے اس کی نصیحت نہیں کی امام نے کہ وہ تو ہمارے شیعہ ہمیشہ عمل کریں گے۔ ہاں، چھٹے امام کو ڈر ہے، چھٹے امام کو خوف ہے کہ ہمارا ماننے والا کہیں نماز میں کمزور نہ پڑ جائے، کہیں نماز کے معاملے میں غافل نہ ہو جائے۔ تو آخری وصیت ہمارے چھٹے امام نے نماز کے بارے میں کہی، اور کیسی عجیب وصیت ہے۔ دیکھیے، عربی کا ایک لفظ ہے تارک الصلاۃ، تارک الصلاۃ جو بے نمازی۔ چھٹے امام نے یہ نہیں کہا کہ بے نمازی سے ہمارا تعلق نہیں، چھٹے امام نے کہا جو نماز کو معمولی سمجھتا۔ اب اس لفظ کے اندر دو گروہ آ گئے، وہ بھی آ گئے کہ جو نماز نہیں پڑھتے، ان کا بھی امام کہہ رہے کہ ان کا بھی ہماری شفاعت سے کوئی تعلق نہیں، اور اس میں وہ لوگ بھی آ گئے جو نمازی ہیں لیکن نماز کو بہت ہی معمولی سمجھ رہے ہیں، بس عادت پڑی، یعنی نماز ان کی ہیبٹ میں داخل ہو گئی، وہ نماز کے ہیبیچول ہو گئے، نماز کی امپورٹنس ان کو نہیں پتا، بس نماز پڑھنا ہے تو پڑھ لو، وہ بھی اس روایت میں آ گئے۔ امام نے کہا کہ جو نماز کو معمولی سمجھتا ہے اس کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی، چاہے پڑھ بھی رہا ہو لیکن معمولی سمجھ کے پڑھ رہا۔ اس میں کون کون سے لوگ ہیں، بہت ڈیٹیل موضوع، لیکن میں بہت مختصر، کیونکہ میرا ایک وعدہ بھی ہے، اس میں وہ سب لوگ آ گئے نماز پڑھ رہے ہیں، یہی پتہ نہیں کہ واجبات کیا ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یہی پتہ نہیں کہ کن چیزوں سے نماز غلط ہوتی، نماز پڑھ رہے ہیں، یہی پتہ نہیں کہ وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، یہی پتہ نہیں کہ نماز کے لیے پراپر ڈریس کیا ہونا چاہیے۔ یہ نماز پڑھ رہے ہیں مگر نماز کی امپورٹنس ان کے ذہن میں نہیں۔ یقیناً جو بالکل نماز نہ پڑھے اس سے تو بہتر ہے یہ آدمی، یہ اس سے بہتر ہے، لیکن معصوم کہہ رہے کہ یہ بھی کتنا عجیب مومن ہے، خدا کی بارگاہ میں جا رہا اور یہ بھی اس کو پتا نہیں کہ مجھے کس طرح سے جانا، کس طریقے سے جانا۔ آپ ہمارے یہاں، کیونکہ ٹائم میرے پاس بہت کم ہے، صرف ایک مسئلہ بتانا، آپ ہمارے یہاں کی خواتین کو دیکھو، ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر گھر سے نکلنا ہو تو کتنا خیال کیا جاتا کہ بالکل جو پراپر وے ہوتا ہے تیاری کا، سر کے بالوں سے لے کر پیر تک پورا اپنے آپ کا جائزہ لے کے خواتین گھر سے باہر نکلتی، اور خصوصاً اگر شادی کی کسی تقریب میں جانا جہاں پہ بہت ساری عورتیں دیکھیں گی تو 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے فقط تیاری میں لگا دیے جاتے ہیں۔ مگر ذرا سوچئے، نماز کیا؟ نماز خدا کی بارگاہ میں ہماری حاضری، ہم خدا کے سامنے جا رہے ہیں۔ وہ جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ معصوم نے کہا کہ مومن کو نماز اس طرح پڑھنا چاہیے کہ جیسے وہ خدا کو دیکھ رہا، اور اگر اس معیار پہ نہیں پہنچ سکتا تو کم سے کم، یعنی یہ کم سے کم ایٹ لیسٹ یہ تو سمجھنا چاہیے کہ خدا مجھ کو دیکھ رہا، میں خدا کے سامنے کھڑا ہوا اور اس کے باوجود کوئی تیاری ہی نہیں، کوئی طریقہ ہی نہیں۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کہ اگر ان کو ان کے دفتر کا مالک یا مثلا ایگزیکٹو پوسٹ پر بیٹھا ہوا کوئی آدمی کال کرے تو کتنا وہ ویل سوٹڈ ہو کر اور کتنی تیاری کر کے جاتے ہیں۔ یہاں کائنات کا حاکم، کائنات کی سب سے بڑی شخصیت حالت نماز میں بلا رہی، اور یہ بھی پتا نہیں کہ ہمیں کس طرح جانا۔ وہ عورت جو شادی کی تیاری میں 2 گھنٹے لگا دیتی، نماز سے پہلے پریپریشن میں کتنا ٹائم دیتی۔ انڈیا اور پاکستان کی عورتوں میں جو 90% غلطیاں کی جا رہی، میں یہ نہیں جانتا کہ ایسٹ افریقہ میں کیا حالت ہے یا لندن و امریکہ میں کیا حالت، میں انڈیا اور پاکستان کی، بلکہ انڈیا کی بھی اتنی ڈیٹیل نہیں مجھے پتا، پاکستان کی حالت میں جانتا ہوں کہ مثلا ایک مسئلہ ہماری فقہ کا یہ ہے، نماز کو ہلکا سمجھنا، معمولی سمجھنا، امپورٹنس نہ دینا۔ ہمارے فقہ کا مسئلہ کہ عورت کو نماز کی حالت میں سر کے بالوں سے لے کر پیر تک
اپنے پورے جسم کو کور کرنا. صرف 3 پارٹس، 3 حصے جسم کے ایسے ہیں جو نماز کی حالت میں کھولے جا سکتے ہیں. نمبر 1 یہ سامنے کا چہرہ، سامنے کا چہرہ، لیکن کان نہیں، کان کو کور کرنا واجب. نمبر 2 یہ دونوں ہتھیلیاں، وہ بھی جو گٹے ہیں گٹوں سے بھی تھوڑا آگے، فقط ان کو کھولا جا سکتا. نمبر 3 دونوں پیر، پیروں کو اوپر کے حصے سے بھی اور نیچے جو سول ہے نیچے کے حصے سے بھی پیروں کو کھولا جا سکتا. لیکن اس کے علاوہ سر کے بال سے لے کر پیر تک پوری باڈی کو کور کرنا لازم ہے. چاہے عورت اکیلے نماز پڑھے، چاہے عورت اندھیرے میں نماز پڑھے، چاہے گھر کے اندر لاک لگا ہو اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو، مگر پھر بھی یہ ڈریس لازم ہے نماز کے لیے. اور یہاں تک مسئلہ کہ اگر ایک بال نظر آ گیا تو نماز غلط ہے، نماز باطل ہے اور اس کو دوبارہ پڑھنا. ہمارے انڈیا اور پاکستان چونکہ جو گھر کا عام ڈریس ہے وہ ڈریس ایسا ہوتا ہے کہ عورت کی کوہنی سے لے کر کلائی تک پورا ہاتھ تقریباً کھلا رہتا. اسی طریقے سے عورت کے کان وغیرہ ظاہر رہتے ہیں. جو عام طور پہ جو ہمارے یہاں عورتیں نماز پڑھتی فقط ایک دوپٹے کو اوڑھ لیا، نتیجہ یہ کہ ہاتھ نظر آ رہے ہیں، یا دوپٹہ اتنا باریک کہ اس سے بال نظر آ رہے ہیں، پوری نماز غلط ہو جاتی. اور مسئلہ تو یہاں تک ہے کہ یہ نہیں کہ نیت کے وقت اتنا جسم چھپاؤ، بلکہ نماز کے پہلے عمل سے لے کر آخری واجب عمل تک پوری نماز کے بیچ میں اتنا جسم چھپانا لازم. ہمارے یہاں ایسی عورتیں بھی ہیں کہ جو ذرا بڑی چادر پہنتی جس سے ان کے ہاتھ کور ہو جاتے ہیں، مگر جب قنوت پڑھتے وقت وہ ہاتھوں کو اونچا کرتی تو چادر کیونکہ بندھی ہوئی نہیں وہ نیچے آ جاتی، ان کی کلائیاں ظاہر ہو جاتی ہیں اور نماز غلط ہو جاتی. اللہ اکبر کہتے وقت جب ہاتھوں کو اونچا کرتی ڈریس ذرا نیچے آ جاتا ہے، کلائیاں نظر آنے لگتی، نماز غلط ہو جاتی. یا جو نیچے کا ڈریس شلوار ذرا اونچی ہو جاتی ہے، ٹخنا یا اینکل جو ہے وہ ظاہر ہونے لگتا اور نماز غلط ہو جاتی. اتنا ٹائم بھی نہیں، ٹائم کا مسئلہ نہیں، یہ تو امپورٹنس دینے کا مسئلہ، یعنی اتنا بھی احساس دل میں نہیں. اور مردوں کی بھی غلطیاں ہیں وہ تو میں کل بتاؤں گا کیونکہ آج میرے پاس ٹائم نہیں. لیکن یہ ایک مثال میں نے اس لیے دی کہ چھٹے امام کی حدیث کو ذہن میں رکھیے کہ لا تنالو شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ. جو نماز کو معمولی سمجھ رہا، چاہے وہ بالکل نہ پڑھ رہا ہو یا پڑھتا تو ہے مگر لاپرواہی سے، بے توجہی سے، بغیر امپورٹنس دیے ہوئے معصوم کہہ رہے اس کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی. تو اسی لیے تو فقہ بنائی گئی، یہ سارے مسئلے بنائے گئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نماز پڑھیں مگر ایسی نماز جو غلط ہو رہی. 50 سال 60 سال کراچی میں ہیں ایسی مومنات جن کو اب مسئلہ پتا چلا. آیت اللہ خوئی کو لکھا انہوں نے، ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ ساری نمازوں کی قضا آپ پہ واجب ہے، اس لیے کہ آپ کی غلطی. کوئی دیہات کی رہنے والی عورت، کوئی پہاڑوں کی رہنے والی عورت، کوئی جنگلات میں رہنے والی عورت غلطی کرے تو معافی مل سکتی، مگر شہروں کی رہنے والی عورت، علماء بھی موجود ہیں، کتابیں بھی موجود ہیں، کیسٹس بھی موجود ہیں، مسئلے بتانے والے بھی ہیں، پھر بھی اگر مسئلہ پتہ نہ ہو تو وہ عورت قصوروار ہے. آیت اللہ کوئی کا فتویٰ آیا کہ ان ساری نمازوں کی آپ کو قضا کرنا پڑے گی، یہ ساری نمازیں آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑیں گی. یہ نماز جب پڑھی جاتی تو نماز یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ خدا کے سامنے جا رہے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ جائیے. بس یہی نماز وہ جو قیامت میں امام کی شفاعت دلواتی ہے، ملک الموت کے آنے کے وقت ملک الموت سے دوستی پیدا کروا دیتی. پھر اس کے بعد موت کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جب ملک الموت ہی دوست بن جائے گا تو پھر کہاں کا عذاب اور کہاں کی تکلیف. البتہ نماز کے علاوہ کچھ باتیں اور ہیں، وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں. تو یہ نماز کتنی اہمیت رکھتی، ہم جو اس کو لاپرواہی سے پڑھ لیتے ہیں کتنی اہمیت رکھتی. آج جو مصائب میں پڑھنے جا رہا ہوں، میں نے جو سرسری دیکھا تو ہسٹری میں مجھے نہیں ملے، اگرچہ پوری ہسٹری تو میں نے نہیں پڑھی، لیکن ہمارے پاکستان کے ایک بزرگ خطیب مولانا اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ یہ مصائب پڑھا کرتے تھے، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. اور یہ میں نے اس لیے پہلے ڈسکرائب کر دیا کہ اس میں آپ کے ذہن میں ایک اعتراض پیدا ہو سکتا، انشاءاللہ اس کا جواب بھی میں کل دوں گا. نماز کتنی امپورٹنٹ ہے. اگر ایک عام آدمی کہے کہ مجھے نہیں پتا تو خیر ہم اس کو معاف کر دیں گے، لیکن کربلا کے مصائب پر آنسو بہانے والا وہ اگر کہے کہ مجھے نماز کی اہمیت نہیں پتا تو ہم کبھی یقین نہیں کر سکتے. ارے کربلا تم نے ساری زندگی سنی، کربلا میں عاشور کا دن لے لو. صبح کا وقت آیا تو حسین نے پہلا فریضہ کیا انجام دلوایا؟ اکبر بیٹا تمہیں اذان دینا.
تمہارا بابا تمہاری اذان ایک مرتبہ اور سننا چاہتا. عاشورے کے دن کا اسٹارٹ نماز سے ہوا. عاشورے کی شام آئی تو میرا مولا وقت شہادت بھی زمین پر پیشانی رکھے ہوئے سجدے کی عالم میں تھا. شب عاشورہ آئی، حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی تھی یہی کہہ کر کہ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں. شام غریبہ آئی تو ساری بیویوں نے کربلا کی ریتی پہ تیمم کر کے پہلے نماز مغربین کو ادا کیا. ارے یہ نماز تو اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جب عاشور کی دوپہر آئی اور ابو سمامہ نے ایک مرتبہ آسمان کو دیکھ کے کہا مولا ظہر کی نماز کا ٹائم آ گیا، میرا دل چاہتا کہ ایک نماز اور آپ کے پیچھے پڑھ کے اس دنیا سے جاؤں. تو حسین نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا کہ اے ابو سمامہ تم نے کتنے اچھے وقت میں نماز کو یاد کیا ہے. اور پھر یہ دعا کی تھی جعلک اللہ من المصلین، خدا قیامت کے دن تمہیں نمازیوں کے گروہ میں شامل کر دے. تم نے نماز کو کربلا کے میدان میں اتنے بہترین وقت پہ یاد کیا، اول وقت میں نماز پڑھی جا رہی ہے. یہ دوسری بات ہے کہ دشمن اس وقت بھی اپنے تیروں کو روکنے کو تیار نہیں ہے. اور معلوم ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے حسین نماز پڑھنے سے فائدہ کیا؟ تمہاری تو نماز ہی معاذ اللہ قبول نہیں ہوگی. حبیب ابن مظاہر کو جلالا گیا تھا. ارے ملعونو، نواسہ رسول کی نماز قبول نہ ہو اور تمہاری نماز قبول ہو جائے. اور یہی کہا تھا کہ آقا اب مجھے اجازت دیجئے، یہ نماز تو میں کوثر کے کنارے آپ کے نانا کے پیچھے پڑھوں گا. حبیب تو قربان ہو گئے مگر حسین کی نماز شروع ہوئی. حسین کے دو صحابی جن میں ایک کا نام سعید ابن جبیر ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں مولا سامنے سے تیر چل رہے ہیں، ہمیں اتنی پرمیشن دے دیجئے کہ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور آنے والے تیروں کو اپنے سینے پہ روکیں. سعید کی ایج 95 کے قریب ہے، ہسٹری میں لکھا ہے. سعید سامنے کھڑے ہو گئے، تیر آتے ہیں اپنے سینوں پہ روکتے ہیں اور اتنے تیر سعید نے اپنے سینے پہ روکے کہ ادھر حسین نے سلام پڑھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، ادھر سعید غش کھا کے حسین کی گود میں آ گرے اور سر اٹھا کے ایک ہی سوال کیا حل وفیت ابن رسول اللہ، فرزند رسول کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ کیا مجھ سے کوئی کوتاہی اور کمی تو نہیں ہوئی؟ ہائے حسین جیسا صابر، آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا سعید انت امامی فی الجنہ، جنت میں بھی تو میرے آگے آگے چل رہا ہوگا، حسین تیرے پیچھے آئے گا. سعید بوڑھا آدمی، ایک مرتبہ موت کا پسینہ آ گیا. بس یہاں سے میں سنی ہوئی روایت پیش کر رہا ہوں. آنکھیں کھولی، کہا مولا ایسا لگا ہے جیسے کوئی میرے سرہانے آ گیا. حسین نے کہا انہیں سلام کرو، یہ میرا نانا رسول خدا تمہارے پاس آیا ہے. تھوڑی دیر گزری، کہا مولا ایسا لگ رہا ہے کوئی میرے سینے پہ ہوا جھل رہا ہے. سعید نے یہ کہا، حسین کہتے ہیں سلام کرو، یہ میرا بابا علی مرتضیٰ آ گیا ہے. تھوڑی دیر گزری، سعید کہتے ہیں مولا ایسا لگ رہا ہے کوئی میرے بازوؤں کو دبا رہا ہے. حسین نے کہا سلام کرو، یہ میرا بھیا حسن مجتبیٰ آ گیا ہے. بس آخری فقرہ، سعید کہتے ہیں مولا اب ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میرے پیروں کے قریب آ گیا ہے. ہائے میرا مولا حسین. کہا سعید جلدی سے پیروں کو سمیٹ کے سلام کرو، یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے جو تیرے قریب آئی.